حق کہ 4 چیزوں کا شمار اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں ہوتا ہے۔ بزرگ فرما رہے ہیں مجھ سے پڑھ اور سمجھ کر انہیں یاد رکھ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا شمار رب کی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وہ شخص خوش نصیب ہوگا کہ جس کے پاس یہ 4 چیزیں آ جائیں۔ پہلی چیز زبان کی سچائی، جب بھی بولے گا تو حق بولے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جب بھی بولے گا تو حق بولے گا۔ حق سے مراد یہ ہے کہ سچ بولے اور دین کی موافقت ہمیشہ کے لیے کرے اور کفر کی ہمیشہ کے لیے مخالفت کرے۔ جب بھی بولے دین کی موافقت کفر کی مخالفت، دین کی موافقت کفر کی مخالفت، حق بولتا رہے۔ جب بھی بولے گا یہ بولے گا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں جن کا شمار رب کی نعمتوں میں ہوتا ہے، ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سخاوت کرنا، اللہ کے راستے پر مال کو لٹانا۔ بزرگ فرماتے ہیں طمع نہ کرو، جمع بھی نہ کرو، منع ہی نہ کرو۔ طمع، منع، جمع، تینوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ جو دے دے منع نہ کرو، اسے لے لو، اور جو چیز آ گئی ہے اس کو جمع نہ کرو، خرچ کر چھڈو۔ اور تیسری چیز طمع نہ کرو، لالچ نہ کرو کسی سے کہ یار شاید مجھے یہ کوئی چیز دے دے نا۔ طمع یہ اپنے رب سے رکھو، جمع بھی اپنی آخرت کے لیے کرو۔ سمجھ آ گئی؟ تو دین کی موافقت اور کفر کی مخالفت ہمیشہ کے لیے، یہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز زبان ہمیشہ سچ بولے، امانت کی حفاظت کی جائے، اور سخاوت ہمیشہ کرتا رہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ سود خور سے ہمیشہ دوری اختیار کر۔ سود خور سے ہمیشہ دوری اختیار کر، کیونکہ یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ جو سود کھاتا ہے میں اسے جنگ کروں گا، میں اسے جنگ کرتا ہوں، میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جنگ جو ہوتی ہے وہ دشمن سے کی جاتی ہے نا۔ تو بزرگ فرما رہے ہیں کہ جو بے حد سود خور سے دور رہے، کیونکہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک یہ دشمن ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس شخص کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں وہ شخص مومن اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ مومن بھی اسی کو کہا جاتا ہے جس شخص کے میں یہ 4 چیزیں ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے تیرا راز فاش کرے، جو لوگوں کے سامنے تیرا راز فاش کر دیتا ہے، اس بیوقوف کو اپنا ساتھی مت بنا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو شخص عشر اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور جو شخص نماز پڑھنے میں لاپرواہی کرتا ہے، تو ان لوگوں سے بھی ضرور احتیاط کر تاکہ تجھے آگ کا بھوت جلا نہ سکے۔